نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی کا یہ شعر بھی کیا خوب ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں پاتا، کجا یہ کہ متوازن غذا کی تمنا کرے۔ آئیے سنتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے قلم سے لکھا گیا افسانہ حیاتین بے، جو ایک ایسے معاشرے کی کہانی سناتا ہے جہاں جانوروں کے تحفظ کے لیے تو کام ہو رہا ہے، لیکن انسانوں کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حیاتین بے خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جس کے پاس غربت کی بیماری جھیلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایجرٹن روڈ کے عین وسط میں، جہاں جلی حروف میں روڈ اپ لکھا ہوا تھا اور نصف درجن کے قریب سرخ پھریرے ہوا میں لہرا رہے تھے، میں بطور ایک چھوٹے اوورسیئر کے مزدوروں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت لمبا ٹیپ تھا جس سے بارہا مجھے مرمت طلب سڑک اور کٹی ہوئی روڑی کی پیمائش کرنی پڑتی۔ روڈ اپ بورڈ کے پاس ہی کولتار کے چند خالی پیپے پڑے تھے اور ان میں سرخ شیشوں والی بتیاں رات کے وقت استعمال کے لیے اقلیدسی نصف دائرے میں پڑی تھیں۔ قریب ہی پگڈنڈی میں چند گہرے سے گڑھے نظر آ رہے تھے۔ ان گڑھوں کو بطور چولہے کے استعمال کرتے ہوئے سڑک کے مرمت شدہ حصے پر بچھانے کے لیے کولتار کو گرم کیا جا رہا تھا، اور دور ایک چیختا چلاتا ہوا انجن بچھی ہوئی کنکریوں کو دبا رہا تھا۔ پھریروں اور خالی ٹینوں کے ساتھ ہی چند مارواڑی اور پوربی عورتیں سڑک کے مرمت طلب قطع زمین کو بڑے بڑے برشوں سے صاف کر رہی تھیں اور اپنے مخصوص سر تال سے گا کر کام میں روح پھونک رہی تھیں۔ پاس سول لائن کے تھانے اور ایک بڑی سی نرسری کے درمیان ایک لسوڑے کے نیچے 2 بچے بلک رہے تھے۔ نرسری میں چند ایک چھوکرے گلیلیں اور گوپھیے ہاتھ میں لیے سمر آور پودوں سے طوطوں وغیرہ کو اڑا رہے تھے۔ کنکری چھوڑتے وقت وہ بلند آواز سے اللہ اکبر پکارتے، کبھی کبھی بے وجہ چیختے، زور زور سے ہنستے اور اپنی آواز کی گونج سے حز اٹھاتے۔ میری توجہ نرسری کی طرف لسوڑے کے نیچے بلکتے ہوئے بچوں کی طرف منتف ہو گئی۔ بچوں کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کی چھاتیاں اندر کو دھس گئی تھیں۔ جب کوئی مارواڑی یا پوربی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھتی تو ٹھیکیدار عرفانی خشم آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگتا، مگر جیسے ہی پسے پشت گڑگڑاتا ہوا انجن سیٹی دیتا، عرفانی اچھل کر انجن کی زد سے باہر کھڑا ہو جاتا۔ اس دفعہ ٹھیکیدار عرفانی نے ٹینڈر بہت کم رقم کا بھرا تھا، اس لیے مزدوروں پر سخت نگرانی تھی۔ سستانہ گڑگڑی کے کش لگانا، دن میں 2 دفعہ سے زیادہ پیشاب کے لیے کام چھوڑنا قواعد کے خلاف تھا۔ بچوں کو 2 دفعہ سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہ تھی۔ مادریت کے پھلنے پھولنے یا پیدائش کی شرح کا کسی کو خیال نہ تھا، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی آسائش مہیا تھی۔ یوں محسوس ہوتا
جیسے وہ بلکتے ہوئے بچے بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے۔ جمیندار رام اوتار کی مدد سے میں پگڈنڈی پر پڑی ہوئی روڑی کو ناپنے لگا۔ روڑی 3.5 فٹ چوڑی، 8 فٹ لمبی اور 1 فٹ اونچی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق ایک بڑے سے بیضوی گڑھے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت میں نے ماتا دین کو اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر سستانے کی خاطر بیٹھتے دیکھا۔ ماتا دین ایک ادھیڑ عمر کا پوربی مزدور تھا۔ ذات اس کی کوری تھی، جسم کے لحاظ سے وہ باقی مزدوروں سے کہیں اچھا تھا۔ دھوپ میں ماتا دین کا پسینے سے شرابور سیاہ رنگت کا عریاں تنومند جسم ایک بڑے کانسی کے مجسمے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ ماتا دین کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے ٹیپ کو جمعدار رام اوتار کے حوالے کیا اور روڈ اپ کو پھلانگ کر ماتا دین کے پاس جا پہنچا اور بلند آواز سے چیخا، ہے ماتا دین! ماتا دین گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی خمار آلود نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا، مالک، ہاں مالک۔ میں کسی قدر خفگی سے بولا، آرام کر رہے تھے نا؟ شاید تم عرفانی کے مزاج سے اچھی طرح واقف نہیں ہوئے۔ ماتا دین کہنے لگا، مالک، رات بھر جاگتا رہا ہوں، اس لیے ذرا سا۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ماتا دین ایک محیب انداز سے مسکرا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بد شکل چہرے میں مسوڑھے پھول کر بڑے بڑے گھناؤنے دانتوں کو گویا چھوڑ رہے تھے۔ وہ روڑی کوٹتے ہوئے بولا، کام چور نہیں ہوں مالک، آپ جانتے ہیں میں تو 2 ٹکیوں میں کام کیے جاتا ہوں۔ ماتا دین ایک ایماندار مزدور تھا۔ وہ باقی مزدوروں سے زیادہ ذہین تھا۔ اسے دوبارہ بات سمجھانے کی ضرورت کبھی نہیں پیش آئی تھی۔ صبح جب اسی سڑک پر سورج کی پہلی ٹکیا مشرق کی طرف نرسری کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوتی، اس وقت سے لے کر شام تک، جبکہ دوسری ٹکیا مغرب کی طرف شہر کے مکانوں کے بے ربط منڈیروں کی طلائی مغزی ادھیڑتے ہوئے ڈوب جاتی، وہ 2 ٹکیوں میں برابر کام کیا جاتا۔ اسی اثنا میں گرد و غبار سے سینہ صاف کرنے کے لیے ماتا دین کوڑی بھر پشاوری گڑ کھاتا اور چھپ کر ایک آدھ گڑگڑی کا کش لگا لیتا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے دم لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عرفانی کی نظر سے اوجھل کھڑا تھا۔ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے بعد میں نے ماتا دین سے پوچھا، عرصہ سے من بھری ان عورتوں میں دکھائی نہیں دیتی، اچھی تو ہے نا؟ ماتا دین بولا، اجی کہاں اچھی ہے، اسی کے لیے تو رات کو جاگنا پڑتا ہے، اور دن کو میری یہ دشا ہوتی ہے۔ مجھے ایک مخدوش سے قطع زمین کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سڑک کے ایک دم مغرب کی طرف مڑ جانے کی وجہ سے انجن کے پہیے پہنچنے سے قاصر تھے، مگر میری توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے ماتا دین بولا، مالک، اسے بیری بیری ہو گئی ہے، شاید مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑے۔
میں نے اپنے شانوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، بیری بیری؟ میں نہیں جانتا بیری بیری کیا ہوتی ہے۔ ماتا دین بولا، آپ بیری بیری بھی نہیں جانتے؟ آپ سے پڑھے لکھے آدمی نہ جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ اور ایک مستعار سی مسکراہٹ ماتا دین کے چہرے پر لڑکنے لگی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی دھوتی کے ایک پلے کو کمر سے نکالا اور کپڑے کی کئی تہوں میں سے کاغذ کے ایک خستہ ٹکڑے کو برآمد کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لال جی بھارتی جی خیراتی ہسپتال کی تشخیصی پرچی تھی۔ مرض کا نام بیری بیری لکھا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پٹھوں میں ورم ہو جانے کو بیری بیری کہتے ہیں، اور یہ مرض خوراک میں حیاتین بے کے کافی مقدار میں موجود نہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا، تو کیا منبھری کے پٹھوں میں ورم ہو چکے ہیں؟ ماتا دین نے انگوٹھے اور انگلی سے ایک بڑے سے سوراخ کی شکل پیدا کرتے ہوئے کہا، اتنے بڑے سرکار، اتنے بڑے۔ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ماتا دین کہنے لگا، اسے خوراک اچھی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھی ہے نا آپ نے؟ اس نے گول مانس، انڈے، مکھن اور پنیر کھلانے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت میں سوچنے لگا، بھلا روکھی سوکھی دال چپاتی میں سے منبھری کیوں کر حیاتین بے اخذ کر سکتی ہے؟ اگرچہ کوری، کرمی اور نیچی ذات کے پوربی لوگ گوشت کھا لیتے تھے، مگر ماتا دین پٹھوں کا نرم نرم گوشت، انڈے، مکھن، پنیر، ٹماٹر اور اس قسم کی امیرانہ خوراک کہاں سے مہیا کرے گا؟ جہاں تک میرا خیال تھا، اس نے تو عرصہ سے سبزی بھی استعمال نہ کی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں سے کسی بھائی بند کے ہاتھ مسور کی دال منگوا رکھی تھی، جسے وہ صبح و شام کھاتا تھا۔ اسکروی خوراک میں حیاتین جیم کے مفقود ہونے کا نتیجہ ہے۔ تبھی تو اس کے مسوڑھے بہت زیادہ پھول کر ٹیڑھے میڑھے دانتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا، خواہ کسی ماتا دین یا گنگا دین کی جورو منبھری سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اور کوئی اس کے لیے ماتا دین سے بھی زیادہ جفاکشی کرے، پھر بھی مکھن پنیر کی سی خوراک مہیا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں اس ڈاکٹر کی حماقت پر ہنسنے لگا، جس نے بیری بیری کا نام ماتا دین کے ذہن نشین کروا دیا تھا اور اس قسم کی خوراک بطور علاج لکھ دی تھی۔ ماتا دین کے بیان کے مطابق ڈاکٹر کا اپنا رنگ تو سنگرف ہی تھا، کوئی جانے خون پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے ماتا دین کو وہ دوائی کی بوتل بھی دکھائی جس میں حیاتین بے کا جزو کافی مقدار میں موجود تھا۔ یکایک مجھے یاد آیا کہ ماتا دین کام چھوڑنے کے متعلق کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں سے کام چھوڑ دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے ماتا دین؟ ماتا دین کہنے لگا، چھاؤنی میں مالک، وہاں میس میں ڈنڈی دار کے پاس ملازم ہو جاؤں گا۔ ڈنڈی دار تمہاری طرح بڑا مہربان ہے۔ پھر ماتا دین نے بتایا کہ ایجرٹن اور ایبٹ روڈ کی مرمت سے پہلے جب کہ لارڈ صاحب کا دفتر بن رہا تھا، وہاں ماتا دین اور منبھری کام کر رہے تھے۔ ڈنڈی دار
उधर आ निकला। धूप में बैठी हुई मनभरी को देखकर माता देन से बोला, इस बेचारी को क्यों तकलीफ देते हो? मेरे साथ छावनी चलो, स्टोर में बहुत से कुली चाहिए, तुम्हें रख लेंगे, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। फिर माता देन अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, उसने खुराक देने का वादा भी किया मालिक। और क्या बताऊं मालिक, स्टोर में काम करने वाले मेस में से पनीर और अंडे वगैरह भी ले सकते हैं। कम से कम मेस के डंडीदार से आंख बचाकर वहां से बहुत कुछ उड़ा भी सकते हैं। मेस राशन में से तो कुछ ना कुछ उनके पल्ले पड़ ही जाता है। मैंने सोचा शायद माता देन को वहां से हयातीन जीन भी मिल सके और उसकी स्कर्वी भी दूर हो जाए। मेस में काहू, गोभी, करम, शलजम, राम तुरई सभी कुछ तो आता है। एक मेहनती मजदूर को खो देने पर रन ज़रूर होता है, मगर मैं नहीं चाहता था कि माता देन को किसी सूरत भी उसके इरादा से बाज रखूं। कौन जाने मनभरी की बैरी बैरी का इलाज हो जाए और फिर वो भी संग्रही हो जाए। चंद दिनों बाद मैं इरफानी का मोतबर मुलाजिम हो गया। एक पुराने कब्रिस्तान में हमारे बुजुर्गों की हड्डियों और एक मस्मार सी गढ़ी के खंडरों में से एक सरकारी इमारत आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। मेरे हाथ में वही पुराना टेप था। बसा औकात मुझे बुनियादों के अंदर घुसकर खुदाई की पैमाइश करनी होती और कभी कंधाकारों और संग तराशों के काम का जायजा लेना होता। इरफानी ने तमाम बच्चों वाली औरतों को काम से अलहदा कर दिया था। जो औरतें मुलाजिम रखी गईं वो पैसे कम लेकर मर्दों के बराबर काम करती थीं। जब सरकारी तामीर की छत पर लेंटल डालना पड़ा तो चंद एक मजीद मजदूरों की ज़रूरत लाहक हुई। ये काम इरफानी ने मेरे सुपुर्द किया। मुझे चंद मेहनती और ईमानदार मजदूरों की ज़रूरत थी। मैंने जमेदार राम उतार से माता देन का पता पूछा। काने जमादार ने मशकूक निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर हंसते हुए माता देन का पता बता दिया। मैं उसकी तलाश में छावनी जा पहुंचा। शाम का वक्त था। सदर बाजार की बिजलियां अभी रोशन न हुई थी। एक गहरा धुआं मजदूरों की गुंजान बस्ती, लाल कुर्ती और फॉलोअर लाइंस पर छाया हुआ था और वक्त से पहले तीरगी पैदा कर रहा था। बड़ी दिक्कत के बाद मुझे माता देन की झोंपड़ी मिली। एक बैठे हुए छप्पर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा था और झोंपड़ी में माता देन गुड़गुड़ी सुलगा तंबाकू पी रहा था। एक खास किस्म की बू सब तरफ फैली हुई थी। माता देन के करीब एक रकाबी में कौड़ी भर मक्खन पड़ा था। एल्युमिनियम की एक थाली में एक बड़ा सा गोभी का फूल रखा था और फूल में से एक सुंडी कुछ चिपचिपा लिसलिसा सा लुआब अपने पीछे छोड़ती हुई थाली के किनारे किनारे रेंग रही थी। हयातीन जीम से तही एक मुस्कुराहट माता देन के टेढ़े मेढ़े दांतों और फूले हुए मसूड़ों को दिखाने लगी। ऐन उसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से कराहने की आवाज़ आई। मैंने झोंपड़ी के अंदर एक तारीक से कमरे में झांका। उस कमरे में
من بھری پڑی تھی۔ وہاں ہوا اور روشنی کی پہنچ نہ تھی۔ میں نے سوچا، مہربان ڈنڈی دار کی مہربانی سے من بھری کو خوراک تو اچھی مل جاتی ہے، ممکن ہے اسے بیری بیری سے نجات تو حاصل ہو جائے، لیکن اس قسم کی فضا میں ضرور وہ کسی اور خوفناک بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ دنیا میں خوراک ہی سب کچھ نہیں، روشنی بھی تو ہے، کھلی ہوا ہے اور دق ہے۔ یکلخت روشنی سے اندھیرے میں چلے جانے پر مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ من بھری کا سہما ہوا چہرہ اور مصلوب جسم نظر آنے لگا۔ اپنے کتابی اور سنگ یشب کی طرح زرد چہرے کے ساتھ من بھری ہو بہو اس مصری لاش کی مانند دکھائی دیتی تھی جس پر ابھی ابھی حنوطی عمل کیا گیا ہو اور جسے نسلوں تک محفوظ رکھے جانے کے لیے ممی میں اتارا جانا ہو۔ ماتا دین نے گڑگڑی کا ایک لمبا کش لگایا اور برتن میں سے سنڈی نکال کر باہر پھینک دی۔ گوبھی کو چیرا اور مسالہ بھونتے ہوئے اسے تسلے میں ڈال دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی جورو کے بیمار ہونے کی وجہ سے ڈنڈی دار اسے بہت کم کام دیتا ہے۔ تمام کلی افسروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مگر اسے افسروں کے نزدیک جانے کا کام ہی نہیں دیا جاتا۔ اسٹور کیپر ڈنڈی دار کا سگا ماموں ہے، راشن میں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ڈنڈی دار کتنا اچھا آدمی ہے، ایسے چند آدمیوں کے سہارے ہی تو دنیا جیتی ہے۔ پھر میرے قریب آتے ہوئے ماتا دین بولا، ایک خوشی کی خبر سناؤں مالک؟ اور پھر میرے کان کے قریب منہ لا کر بولا، وہ امید سے ہے۔ ماتا دین کے بیان کے مطابق اس کے بیاہ کو 13.5 برس ہونے کو آئے تھے اور اس وقت تک اولاد کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ میری دانست میں تو یہ ماتا دین کی خوش قسمتی تھی۔ غریب طبقے کے لوگ عموماً کثرت اولاد سے نالاں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک بچہ بھی بوجھ ہو سکتا ہے، مگر ماتا دین خوش تھا۔ میں نے سوچا شاید من بھری پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی کچھ بیماریاں قدرتی طور پر دور ہو جائیں۔ بہر صورت من بھری کے عرصہ تک بیمار رہنے یا زچگی کے عرصہ میں ماتا دین کو اکیلے ہی گھر کا جوا اٹھانا پڑے گا۔ علاوہ اس کے خرچ بھی 2 گنا ہو جائے گا۔ ماتا دین کی اس عجیب و غریب زندگی میں کھو کر میں اپنے کام کو بھی بھول گیا۔ میں نے کہا، ڈنڈی دار کی مہربانی سے ان لوگوں کو حیاتین بے اور جیم دونوں مل جاتے ہیں۔ ان کی خوشی، بچے کی امید بھی شاید حیاتین بے کا کرشمہ ہے، اور بچے کو بھی اس کے مقدر کا سب کچھ مل جائے گا۔ اب وہ عرفانی کی مزدوری نہیں کرے گا، اسے پرواہ ہی کیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے مزدوری کا تذکرہ ہی نہ کیا، گویا میں اسے یوں ہی دیکھنے آیا تھا۔ میں واپس چلا آیا۔ عرفانی کا مال و اسباب شہر میں لے جانے کے لیے چھکڑوں میں سے 2-1 بیل زخمی تھے، پھر بھی ان سے برابر کام لیا جا رہا تھا۔ انجمن تحفظ جانوران کے ایک افسر نے گاڑی بانوں کا چالان کر دیا۔ اس قضیہ کو نمٹانے کا کام بھی میرے سپرد کیا گیا، اور میں انجمن کے ایک افسر کو رشوت دینے میں مصروف تھا۔ ایک طرف سے ماتا دین
ہانپتا ہوا آ نکلا۔ وہ بمشکل پہچانا جاتا تھا۔ اس چند ماہ کے عرصہ میں اس کی شکل یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے دانت زیادہ گھناؤنے ہو گئے تھے اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کا چہرہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے وہ بار بار آنکھیں جھپکاتا تھا۔ پہلے تو وہ چند لمحات مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری آواز کو پہچان کر بولا، مالک، رام اتار کے کہنے پر آیا ہوں۔ مالک، وہ کہتا تھا آپ کو مجوری چاہیے۔ میرا چھوٹا بھائی، وہ بھی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، مجھے بھی رکھ لو مالک۔ میں اپنی جگہ پر سے اچھل پڑا۔ بھلا 2 ٹکیوں میں کام کیے جانے والے ماتا دین کو کون مزدور نہ رکھے گا؟ لیکن میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا ڈنڈی دار کا راشن ختم ہو گیا ہے؟ ماتا دین کچھ نہ بولا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہیں خوراک نہیں ملتی اب؟ ماتا دین آنکھیں جھپکاتا ہوا انجمن تحفظ جانوران کے افسر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ افسر جان گیا کہ یہ مزدور کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ خود بخود وہاں سے ہٹ گیا اور ایک کچی دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگا۔ ماتا دین بولا، کیا کہوں مالک، ڈنڈی دار نے تو ہماری زندگی برباد کر دی۔ کسی کی شکل سے کوئی کیا جانے مالک، بڑا بدماش تھا۔ جب مجھے کام کرتے ہوئے چند روز ہو گئے تو کہنے لگا، کلیوں نے اسٹور کیپر کو شکایت کر دی ہے، پھر بھی میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تمہیں سب کچھ گھر پہنچا دیا کروں گا۔ مالک، 2-3 دفعہ جب میں گھر پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ میں نے دم روکتے ہوئے پوچھا، اور منبری کہاں تھی؟ کہنے لگا، وہ بھی اندر تھی مالک، سیدھی سادھی عورت، جھانسے میں آ گئی۔ سرکار، ہم عزت والے آدمی ہیں۔ جب میں نے کھری کھری سنائی تو ڈنڈی دار نے خوراک دینی بند کر دی اور دوسروں سے تگنا کام لینے لگا۔ افسر مجھے جھڑکنے لگے، کلی بھی تنگ کرنے لگے۔ پھر مالک، میں نے اس کی مجوری چھوڑ دی اور گودام میں کام کرنے لگا۔ پھر ماتا دین نے اپنا شانہ برہنہ کیا۔ اس پر ایک بڑے سے زخم میں چربی دکھائی دے رہی تھی۔ ماتا دین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ زخم بعد میں میس کی بوریاں اٹھانے سے ہوا ہے مالک۔ میری جان ہی تو نکل جاتی اگر میں وہاں سے ملازمت نہ چھوڑتا۔ میں نے بدنامی بھی سہی مالک، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ انجمن تحفظ جانوران کا انسپکٹر قریب آ چکا تھا۔ میں نے 5 کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں دبایا۔ وہ بہت خوش ہوا، تمام کام ٹھیک ٹھاک کر دینے کا وعدہ دیا۔ اس وقت مجھے منبھری کے ہونے والے بچے اور اس کے مستقبل کے سوا اور کچھ نہ سوچتا تھا۔ ماتا دین کا برہنہ شانہ اب بھی میرے سامنے تھا۔ میں نے انجمن تحفظ جانوران کے انسپکٹر کو ماتا دین کا شانہ دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کا محکمہ ایسے ظلم کا انسداد نہیں کرتا؟
انسپیکٹر صاحب نے جیب میں 5 کا نوٹ ٹٹولتے ہوئے اور اپنے پالش کیے ہوئے بوٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا، چودھری صاحب قبلہ، وہ تو صرف جانوروں کے لیے ہے۔ اور میں نے ماتا دین کو مزدور رکھ لیا۔ سڑکوں اور عمارتوں کے چیف انجینئر نے عرفانی کی بنائی ہوئی ایجرٹن روڈ ناقص قرار دے دی۔ چیف انجینئر کے ساتھ رشوت نہ چل سکی اور ایک دفعہ پھر ایجرٹن روڈ پر روڈ اپ کے بورڈ رکھ دیے گئے۔ پھر نرسری میں چند ایک چھوکرے سڑک پر سے کنکر اٹھا اٹھا کر اور انہیں ہوا میں چھوڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ گوپھیے کو چھوڑتے ہوئے اونچی آواز سے اللہ اکبر پکارتے سنائی دیتے تھے۔ ماتا دین کا چھوٹا بھائی منیسر کام کرنے کے بعد 2-1 کول تار کے خالی ٹینوں کے پیچھے پڑ کر سستانے لگا۔ روڈ اپ کو پھلانگتے ہوئے میں اس کے پاس پہنچا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، ہے منیسر۔ منیسر گھبرا کر بولا، مالک، ہاں مالک۔ میں نے کہا، سستا رہے تھے نا؟ اور ماتا دین کہاں ہے؟ اس کی 4 دن سے غیر حاضری لگ رہی ہے۔ منیسر نے دبی ہوئی آواز سے کہا، ماتا دین حوالات میں ہے سرکار۔ میں اپنی جگہ پر سے اچھل پڑا۔ حوالات میں؟ منیسر نے بتایا کہ ماتا دین نے ایک ڈاکٹر کے ہاں چوری کی اور بھاوج کو ایک سفید دوائی پلائی۔ بعد میں پکڑا گیا۔ پولیس آئی تو ڈبہ گھر میں ملا۔ بھاوج اس میں سے آدھی دوائی کھا چکی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے گھوم کر کام کرتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ سب کے سب بیمار دکھائی دینے لگی، گویا انہیں بڑے بڑے ورم ہو رہے ہیں۔ میرے تصور میں منبھری کا سنگ یشب کی طرح زرد چہرہ ظاہر ہو گیا۔ مجھے ماتا دین سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں حوالات میں گیا تو دیکھا کہ ماتا دین مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ مستعار نہ تھی۔ اسے اپنی قید کی رتی بھر بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ خوش تھا کہ منبھری کے ورم درست ہو جائیں گے۔ وہ خوش تھا کہ منیسر کے ہاں وہ آرام سے رہ کر ایک تندرست بچے کو جنم دے گی۔ مگر ماتا دین کیا جانے کہ شدت غم سے منبھری کا حمل ہی گر چکا ہے۔ وہ منیسر کے بازوؤں میں زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے اور خون سے منیسر کی جھونپڑی کی تمام زمین شنگرفی ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو افسانہ پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔